قابل قدر ناظرین السلام علیکم۔ فیکٹ ڈراپر میں خوش آمدید۔ امریکہ کی سب سے بڑی ریاست الاسکا کا رقبہ 6,63,000 اسکوائر میل ہے اور آبادی صرف 7,31,000 سے کچھ اوپر۔ اس تناسب سے یہاں کا بہت سا علاقہ برفانی بیابان ہے۔ موسم انتہائی غیر موافق اور چیلنجنگ ہے۔ الاسکا امریکہ کی خطرناک ریاست ہے۔ مختلف وجوہات کی بنا پر یہاں ہر سال 400 افراد مختلف حادثات کا شکار ہو کر جان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ کیبن فیور دوسری بڑی مصیبت ہے۔ صحت کے خطرناک مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں۔ کیبن فیور کی بنیادی وجہ تنہائی ہے۔ وائیومنگ کے بعد خودکشی کی سب سے بلند شرح امریکہ کی ریاست الاسکا میں ملتی ہے۔ ہم نے تمہید مختصر رکھی ہے، اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ رچرڈ ڈک پرونک نے تنہا اس خطرناک برفستان میں 30 برس گزارے۔ وہ ایک نامور سروائیول کی شہرت اختیار کر گیا۔ اپنی لکڑی کی رہائش گاہ اس نے خود تیار کی تھی۔ اس کا یہ کیبن اب نیشنل رجسٹر آف ہسٹورک پلیس میں شامل ہے۔ وہ 1916 میں پیدا ہوا۔ 1941 میں پرل ہاربر پر حملہ ہوا تو وہ کارپینٹر کی تربیت حاصل کر رہا تھا۔ 1945 میں اسے طبی بنیاد پر ڈسچارج کیا گیا۔ جنگ عظیم کے بعد اس نے ڈیزل میکینک کی تربیت حاصل کی۔ 1962 میں اس نے الاسکا میں لیک کلارک نیشنل پارک اینڈ ریزرو دیکھا اور سحر زدہ رہ گیا۔ الاسکا رینج میں موجود ٹوین لیک نے بھی اسے متاثر کیا۔ 1968 میں اس کی عمر 52 برس تھی اور عام سے اوزاروں کے ساتھ جگہ منتخب کر کر وہ کیبن بنانے میں جٹ گیا۔ ساتھ ہی 16 mm مووی کیمرے کی مدد سے وہ کنسٹرکشن کی فلم بناتا تھا۔ اس دوران اسے وائلڈ لائف کی ڈاکومنٹری بنانے کا بھی موقع ملا۔ ایمرجنسی کے لیے اس کے پاس ضروری اشیاء مثلاً وائی فائی، بجلی اور ٹیلی فون وغیرہ کا فقدان تھا۔ اکثر مہینوں کسی انسان سے اس کی ملاقات نہ ہو پاتی۔ اس کے دوست ہوائی سفر کے ذریعے ضروری اشیاء فراہم کرتے تھے۔ طویل عرصے کی تنہائی انسان کو جذباتی طور پر منتشر کر کے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ کیبن کی لوکیشن بھی جان لیوا تھی۔ سردیوں میں سورج کی روشنی بہت کم کیبن کو چھوتی تھی۔ تاریکی کا طویل دورانیہ اور متواتر برف باری ڈپریشن میں مبتلا کر دیتی ہے۔ لیکن ڈک پرونک نے غیر معمولی استقامت اور قوت ارادی کا مظاہرہ کیا۔ 1960 میں پرونک نے تقریباً پورا سال تنہا گزارا اور خود کو سنبھالے رکھا۔ یہ اسی کا کمال تھا۔ اس کا کیبن مشہور ہو گیا تھا۔ پرونک کا کہنا تھا کہ وہ خود کو اتنا مصروف رکھتا تھا کہ تنہائی کا احساس ہی نہیں باقی رہتا تھا۔ اس نے جانوروں سے دوستی کر لی۔ وہ لکھتا بہت تھا۔ اس کی لغت میں سستی اور فارغ وقت نام کی کوئی شے نہ تھی۔ وہ ہر سال ہزاروں میل ہائیکنگ کرتا تھا۔ جھیل سے مچھلیاں پکڑنا اس کے لیے اچھا شغل تھا۔ 1973 میں اس کی شہرت نے پر پکڑ لیے۔ اچانک دنیا بھر سے لوگ تلاش کرنے ٹوین لیک آنے لگے۔ وہ اس سے ملنا چاہتے تھے، اسے دیکھنا چاہتے تھے۔ اس پر کتاب لکھی گئی، ڈاکومنٹری بنائی گئی۔ بالآخر اس مہم جو کی عمر 1999 میں 80 سال کے قریب ہو گئی، جب اسے اپنا یہ منفرد لائف اسٹائل ترک کرنا پڑ گیا۔ وہ اپنے بھائی کے پاس کیلیفورنیا چلا گیا۔ پرونک نے 2003 میں وفات پائی۔ اپنا کیبن اس نے بطور تحفہ نیشنل پارکس سروس کو دے دیا تھا۔ آپ وہاں ہائیکنگ یا فلوٹ پلین کے ذریعے جا سکتے ہیں۔ آج جو جدید سہولتیں ہمیں میسر ہیں وہ ڈک پرونک کے پاس نہیں تھیں۔ پھر بھی اس نے ناقابل رہائش ذرائع کے ساتھ 30 سال سرد جہنم میں گزار دیے۔ تھینکس فار واچنگ۔